لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت و عافیت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں میں ہوں گے. الحمدللہ. میں آپ تمام کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں جسٹ اسلامک پہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ. ساری حمد، ساری تعریف، ساری پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر، ان کے آل و عیال پر. میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کو پھر سے اکٹھا کیا. الحمدللہ اس کے علم کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے آپ کو تزکیہ ویکینڈز کے لیے چن لیا، اپنے دین کی سمجھ دینے کے لیے چن لیا. اللہ اکبر کبیرہ. العلم سیشنز جیسی بہترین نعمت کے لیے چن لیا، جس کا آج فرسٹ سیشن ہے، فرسٹ ویکینڈ ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اس نے جو ہے جس کے لائق ہم نہ تھے، اس کے علم کے لیے مجھے آپ کو چن لیا. الحمدللہ. اس شکر گزار والی فیلنگ کے ساتھ امید ہے کہ آپ نے جو ہے حصول علم کی دعائیں مانگ کے یہاں بیٹھے ہوں گے، اپنی قیمت کو پہچان کر، جو کہ میری آپ کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور آپ کتنے آنریبل ہیں. ہم نے ریمائنڈرز کے لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا تھا. الحمدللہ. اپنی نیتوں کو خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تیرے لیے بیٹھی ہوں، تیرا علم لے کے جاؤں گی، ہدایت لے کر جاؤں گی، خود کی اصلاح کروں گی، معاشرے تک پہنچاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. نیتوں کو خالص کرتے ہوئے پورے فوکس کے ساتھ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. تعلیم کے آداب کو یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہو سکے تو امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریں، عملی نقطے نوٹ کریں میرے پیارے دوستوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ میرے پیارے دوستوں، آج سے کچھ ویکینڈز تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم مقصد حیات پر بات کریں گے. بڑی ہی اہم بات ہے جو میں اب کرنے جا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیں. ایک مائنڈفل انسان جسے اللہ نے دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی قوت دی، اسے ضرور بضرور کبھی نہ کبھی یہ کویشچن آیا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، مجھے کس نے بنایا. میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی کہا تھا میرے پیارے دوستوں کہ انسان کے لیے سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ یہ جانے، خود کو پہچانے، اس کے بعد اپنے خدا کو پہچانے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کریں اس بات پر. 3 سیکنڈ میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں. خود سے سوال کریں کہ میں کس لیے جی رہی ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں آج تک کیا سمجھ رہی تھی، میرے یہاں دنیا میں رہنے کو میں کیا سمجھ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچیں اس بات پر. مجھے کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا مجھے اور ساری کائنات کو بنانے کے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے جانتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو رب العالمین نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا. ذرا اللہ تعالیٰ کا تعارف تو دیکھیں، اپنے رب کا تعارف تو دیکھیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آیت الکرسی کے نام سے جو آیت بڑی معروف ہے اور جو آیتوں کی سردار کہلائی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہی میرا آپ کا خالق اور مالک ہے جو کہ عبادت کا حق رکھتا ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، الحی القیوم۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ اکبر، جو خود تھاما ہوا ہے، جو خود قیوم ہے، وہی دوسروں کو بھی تھام سکتا ہے نا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ملکیت میں زمین و آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یا پھر ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، تو ان تمام چیزوں کا کون مالک ہے میرے پیارے دوستوں؟ کس کی ملکیت ہے یہ سب؟ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے سامنے جو ہے یعنی ہمارے آنے والے فیوچر میں جو ہے وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے پیچھے جو گزر گیا ہمارا پاسٹ اور دور دور تک ہماری جو بھی پیچھے کی چین نسلوں کی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ تعالیٰ بخوبی سے جانتے ہیں۔ ہمارے جو کرتوت ہم آگے کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو ہم کرتوت پیچھے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ اس علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کا علم جو کہ ہم ان علم سیشنز میں حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہ سب اللہ ہی کا تو علم ہے جو میں اور آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس کا علم، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، عرش نے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ زمین، آسمان اور ان کی تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور نہ ہی اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیکھنے کے بعد کیا میرا آپ کا دل جو ہے شکر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر آیا کہ سارے عالم کا مالک وہ ہے، رب العالمین وہ ہے۔ ہم تو کسی کے 4-5 پیلس دیکھ کے جو ہے ہم اس آدمی کے، ارے اتنا بڑا شخص ہے، اتنے پیلسز کا وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہمارے دلوں میں لوگوں کی بڑائیاں تو بہت جلد آ جاتی ہیں، لیکن میرا آپ کا ایمان کیا اتنا کمزور ہے کہ آیت الکرسی جیسی بہترین آیات سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بڑائی میرے اور آپ کے دل میں نہیں آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیارا ہے میرا آپ کا اللہ۔ وہی اللہ میرے پیارے دوستوں سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی طرح 63 میں کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے دوستوں، میرا آپ کا رب بے شک بہت رحیم ہے میرے پیارے دوستوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آج جو ہے اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرا آپ کا رب ہم سے واضح آیتوں کے ساتھ یہاں اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، صرف میری عبادت کرو، میں ہی زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں ہی تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، اور میں حفاظت کرنے سے نہیں تھکتا، مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ساری پاور کا مالک ہوں، میں ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے میرے پیارے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اتھارٹی والے ہیں، سبحان اللہ۔
لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ بتانے کے باوجود، اللہ اکبر کبیرہ، کئی لوگ یہ آیتوں کو نہیں جانتے، لیکن جو جانتے بھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم ان آیتوں کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، عبادت کیا ہے میرے پیارے دوستوں؟ خود کو نرمی عاجزگی کے ساتھ اللہ کی ان تمام عظمتوں کو، اس کے صفات کو دھیان میں رکھتے ہوئے خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، یا اللہ میں تیری ہوں، بے شک میں اور آپ اللہ کے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 96 میں، وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور جو کچھ بھی ہے اسے کس نے پیدا کیا ہے؟ صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے میرے پیارے دوستوں، اور وہی عبادت کا حق بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر پیار آنا چاہیے مجھے اور آپ کو اس کائنات پر غور کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاند، سورج، آسمان، زمین، پیڑ پودے، ہوا، پانی، یہ تمام کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ کیا ایسے بنا کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ان تمام چیزوں کو؟ میں اور آپ تو جو ہے میرے پیارے دوستوں فریج تک نہیں کھولتے بنا کسی مقصد کے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا، کیسے یہ بات کو سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نے یہ ساری کائنات مجھے آپ کو ایسے ہی دے دی، ایسے ہی جو ہے بنا کسی مقصد کے بنا دیا ان سب کو؟ بالکل نہیں۔ لاجک استعمال کریں، ذرا غور کریں زمین پر کتنے فائدے ہیں زمین سے، کتنے جاندار یہاں رہتے ہیں، انسان، جانور، ہم پیدا بھی اسی مٹی سے کیے گئے ہیں، انسان، ہماری زندگی کے تمام معاملات بھی، ہمارے فائدے نقصان بھی اسی زندگی یعنی اسی زمین پر ہے، اور ہمیں دفن بھی اسی زمین میں، مٹی میں آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زمین کو بنانے کے پیچھے اتنا بڑا مقصد تھا، اتنے ضروریات تھے زمین کے، مجھے اور آپ کو اتنا فائدہ دینا تھا زمین سے۔ تو ایک ستارہ جو کہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، ایسے ٹریلینس آف ستارے اللہ نے بنا کسی مقصد کے بنا دیے۔ واللہ یہ تو لاجک ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور قرآن بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ذرا غور کریں، میں نے اب تک جو ہے کتنا غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، کیونکہ عقل والے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر نہیں کیا، سورج کا اگنا ڈوبنا، چاند کا آنا جانا، ان تمام پر، دن رات کی ہیر پھیر پر غور نہیں کیا ہم نے آج تک، تو معذرت کے ساتھ ہماری عقلیں کہاں ماری پڑی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے پاس کوئی دائی نہ ہے، قرآن بھی اس کے پاس نہ، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، ایک انسان کے پاس، لیکن اس سے بھی ضرور سوال ہوگا، کیا کہ میری عبادت کے ساتھ کیوں کسی کو شریک کیا؟ تو کس کی عبادت کرتا تھا دنیا میں؟ یہ تمام کائنات ایک طرح سے داعی اللہ ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے میرے پیارے دوستوں۔ کبھی سورج کو دیکھ کر مجھے آپ کو اللہ پر پیار آیا کہ اللہ اس سورج کی شمع سے، اس کی روشنی سے مجھے اتنے فائدے ملتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس لیے بنایا تو نے؟ میرے فائدے کے لیے۔ یہ ساری کائنات میری خدمت میں لگا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کائنات سے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے نا، ہمیں ہی تو فائدہ ملنے والا ہے میرے پیارے دوستوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ پر جو ہے دل سے شکر نکلا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ذرا غور کریں، میں کتنے انکانشیسلی زندگی گزار رہی تھی کہ میں ان تمام پر غور و فکر کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ذرا غور کریں اس بات پر، اتنا اللہ تعالیٰ پر جو ہے پیار آتا ہے ہم جب اس کائنات پر غور کریں تو، کہ واللہ انسان جو ہے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہ جاتا ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس کائنات کے ذریعے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ کافر سے، کوئی بھی بدترین بھی کافر کیوں نہ، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، کیوں یہ ساری کائنات آسمان پر تو نے غور نہیں کیا کہ کس طرح، کس نے اسے بنا ستونوں کے ٹھہرایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے لوگ آج ایسے اللہ ہی کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہیں اور اللہ ہی کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ایتھیسٹ کے نام پر، کافروں کے نام پر، نعوذ باللہ۔ اور کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان نے کام کیا تھا، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم۔
خود کا جائزہ لینا عقل مندی ہے میرے پیارے دوستوں، کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، خود کا جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کیف تکفرون باللہ، اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے دوستوں۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مجھے آپ کو کس نے پالا؟ سائنس کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ایون ڈریمز بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کون کرواتا ہے؟ کس کے پاور سے سب کچھ ہوتا ہے؟ ماں تو دیکھ نہیں سکتی بچے کو۔ اللہ اکبر، وہ خیال کیسے رکھے گی اس کا؟ ہاں فزیکل طور پر جو بھی ہو سکتا تھا وہ کرے گی، لیکن اندرونی طور پر مجھے اور آپ کو، مجھ تک اور آپ تک کس نے رزق پہنچایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری سانسیں کیسے چل رہی تھی وہاں پہ؟ ہم خواب کیسے دیکھ رہے تھے ماں کے پیٹ میں؟ جب قرآن کہتا ہے تو ہمیں تھوڑا بہت تو شک رہ جاتا، لیکن جب سائنس پروف کر دے تو شک نہیں رہتا۔ اتنا کمزور ہے میرا آپ کا ایمان، آج کے مسلمانوں کا ایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زندگی کے 4 مراحل کو یاد رکھیں۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ سورہ دحر کی آیت نمبر 1 میں ہی فرماتے ہیں کہ کیا ایسا وقت انسان پر نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا میرے پیارے دوستوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، علم سے نوازا، عزت سے نوازا، یہاں تک کہ فرشتوں کو ہمارے سجدوں میں لگا دیا، انسان کے سجدوں میں لگا دیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کس بنا پر سجدہ کیا؟ علم کے بنا پر۔ اور اسے علم سے کس نے نوازا؟ اللہ رب العالمین نے، عالم الغیب نے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ، اس نے انسان کو علم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزت بخشی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کریں، جیسا کہ میں نے اب ایگزامپل دیا کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے پالا۔ اللہ اکبر، ذرا لاجک اختیار کر کے سوچیں، غور و فکر کریں سنسیئرلی، تو ضرور ضرور لاجک کلچ تو اسلام میرے پیارے دوستوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے دوستوں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے جو ہے سمپل وے میں سمجھا دی اس بات کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کی کتنے اچھے سے انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ ایک سمندر ہے اور اس کے اوپر جہاز ہے، نہ کوئی سورس آف ہیلپ، نہ کوئی پاور، نہ کوئی ہوائیں، کچھ نہیں، وہ جہاز کیا اس سمندر میں ہل بھی سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہل سکتا۔ جب ایک جہاز بنا کسی سورس پاور مدد کے ہل نہیں سکتا سمندر میں، تو یہ پوری دنیا کیا ایسے ہی چل رہی ہے بنا کسی مدد کے، بنا کسی سپر پاور کے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیوں نہیں سوچتے ان تمام باتوں کو۔ آخرکار یہ سوچنا ہمارا فرض تو کیا، ہمارے بیسک ہے میرے پیارے دوستوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بیسک کچھ اور نہیں۔ خدا کو نہیں پہچانے کیا فائدہ زندگی کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا کا انکار کرتے ہوئے، خدا سے کفر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا میرا آپ کا انجام؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 مراحل کیا تھے کہ پہلے ہم مردہ تھے، کوئی ہمارا وجود تک نہیں تھا، پھر اللہ نے ہمیں روح ڈالی، ہمارے اندر جسم دیا، ہمیں ماں کے پیٹ میں ہمیں بہترین طرح سے پروٹیکٹ کیا، سیکیور کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد زندگی دی مجھے آپ کو اللہ نے، جو کہ ہم پریزنٹ ٹینس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو بھی ہمارے پاس ہے میرے پیارے دوستوں، وہ سب اللہ ہی نے تو دیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کا تو وہ رحم ہے جس کے بنا پر میں اور آپ آج سانس لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہمیں موت دے گا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر زندہ کرے گا حساب کتاب لینے کے لیے۔ جو بھی نعمتیں دی تھی کیسے استعمال کی پوچھنا تو ہے۔ سورہ تکاثر کی لاسٹ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، ثم تسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں دوستوں، اللہ نے ہر ایک کو انڈیویجول دماغ دیا ہے، بھیڑ چال نہ اختیار کرے۔ نو بلائنڈ فیتھ ان اسلام، نہیں، پورے احساس شعوریت کے ساتھ میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر، بلائنڈ فیتھ نہ اختیار کریں، لوگوں کو فالو نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر ان کی بات سچی ہے تو اگر ہم صرف انجوائے ہی کرنے کے لیے آئے ہوتے دنیا میں تو ہمیں کوئی دکھ درد کیوں ہوتا؟ بتائیے، کوئی پریشانی کیوں آتی، کوئی تکلیف کیوں ہوتی مجھے آپ کو؟ لیکن ہوتی تو ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، واللہ سائنس ہی سب کچھ نہیں ہے. اگر سائنس ہی سب کچھ ہوتا تو آج کورونا کی میڈیسن ہمارے پاس ہوتی، اور کئی ایسے لا علاج بیماریاں ہیں جس کی آج تک سائنس نے میڈیسن انوینٹ نہیں کی، اور کئی ایسے ڈیزاسٹرز ہیں جنہیں سائنس کنٹرول نہیں کر سکتا، جو کہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کریں ان تمام باتوں پر. مجھے اور آپ کو کوئی اچھے سے نہیں پہچان سکتا، کوئی بے انتہا محبت نہیں کر سکتا، کوئی ہماری اتنی کیئر نہیں کر سکتا جتنا اللہ کرتا ہے. اور کرے بھی کیوں نہ، اسی نے تو کتنے پیار سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے لیے اتنی پیاری کائنات سجائی، دنیا سجائی. سبحان اللہ. ہم دنیا بے شک ہمارے لیے ہے میرے پیارے دوستوں، لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. انسان اگر یہ سمجھ لینا کہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے تو اس کا دل کبھی دنیا میں لگے گا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو اس کے دل میں جستجو بس اپنے رب سے ملنے کی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے دوستوں، یہ جو ٹیسٹ بھی آتے ہیں نا مجھ پر آپ پر مشکلوں کے شکل میں، یہ تمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 168 میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں اچھے برے اوقات میں. کیوں؟ تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر آئیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ اکبر کبیرہ. جو دوست آپ سے محبت کرتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑے دن نہ ملے تو اسے کتنی بے چینی سے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، کب آئے گا، کب لوٹے گا، کب مجھ سے جو ہے باتیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ماں جب بچہ پڑھائی کے لیے دور چلے جاتا ہے تو کب میرا بیٹا آئے گا. اللہ اکبر. کس طرح سے انتظار میں رہتی ماں. یہ محبت کی نشانی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو بے مثال ہے میرے پیارے دوستوں. لیکن احادیث میں جہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم انسان کی جو ہے کریشن پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو ہم نے بیسٹ پوسچر میں بنایا ہے. سبحان اللہ. ذرا دیکھیے اپنی باڈی کو، ذرا جسم پر غور کرے. اگر میری ناک کی جگہ کان ہوتے، ہاتھ کی جگہ پیر ہوتے تو میرا کیا حال ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر احسن طرح سے بنایا ہے. سبحان اللہ. اشرف المخلوقات بنائے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو کہ احسن الخالقین ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی انسان کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو ہر طرح سے ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، ہماری ڈیزائرز کو فلفل کرتا ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت آسمان صرف ایک دھواں کے جیسا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. نیلا آسمان جو کہ دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہو، بھلا لگتا ہو، اور اتنی خوبصورت کائنات. سبحان اللہ. تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کیے، کتنا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا. ذرا اپنی نعمتوں پر غور کر کے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی انگنت نعمتیں اور انگنت نافرمانی بھی ہم اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کو کتنا برا لگ رہا ہوگا، کتنا وہ ناراض ہو رہا ہوگا مجھ سے آپ سے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا ماں بیٹے کی مثال ہی لے کر دیکھیں. ماں دن رات بچے کے لیے محنت کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچہ جو چاہتا ہے ماں وہ کرتی ہے. اگر وہ بچہ اس کی نافرمانی کرے تو دل ٹوٹ جائے گا ماں کا. اللہ اکبر. جب حد سے بڑھ جائے گا تو ماں ناراض ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن پھر بھی میرے پیارے دوستوں جب وہ دل سے معافی مانگ لے گا تو ماں معاف کر دے گی. لیکن بچے کے اندر شرمندگی ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ معافی مانگتا جائے ماں سے اور پھر اس کا دل توڑتا جائے، اسے اور ناراض کرتا جائے. نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے دوستوں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا، اتنی ہی نافرمانی بھی ہم آج اس کی کر رہے ہیں. انسانوں کو دیکھیں، شرک جیسے گناہ اکبر سے لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ تک ہر طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی برائی ہے معاشرے میں. اللہ اکبر کبیرہ. حد سے بڑھ گیا انسان. اللہ اکبر کبیرہ. خود کے خوابوں کو کھو دیا انسان. اللہ اکبر کبیرہ. جس اللہ نے مجھے آپ کو اس دنیا میں اتنی نعمتیں دی، اللہ اکبر کبیرہ، ان نعمتوں میں کھو کر اللہ ہی کو بلا دیا. جس نے دیا اسے ہی بلا دیا.
کتنے احسان فراموش ہے نا انسان. اللہ تعالیٰ وہی تو کہتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم، نافرمانی کرنے کو بھی ارے انسان کرتا ہی رہتا نافرمانی، ارے کیا ہم تو ہیں ہی گنہگار. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے دوستوں، لوگ اتنے انکانشیسلی ایسے باتیں کہتے ہیں، انہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں رہتی اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانی پر. ارے اللہ تعالیٰ معاف کر لے گا اس طرح سے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جان بوجھ کر جو گناہ کرتے آپ اس نیت سے کہ اللہ معاف کر دے گا، بالکل معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے فائدہ نہ اٹھائیں. وہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا بھی. اللہ کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے یہ سمجھ کر گناہ کیا کہ میں معاف کر دوں گا. کتنا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا میرے رحم سے، اللہ کو کتنا برا لگے گا میرے پیارے دوستوں. اللہ اکبر کبیرہ. جن نعمتوں میں ہم کھو کر آج اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے زیادہ تر مسلمان نہیں جانتے. غیروں کو تو چھوڑیں، ان کے گھروں میں قرآن جیسا کلام نہیں ہے، لیکن مسلمان بھی آج تک نہیں جانتے 99% کہ اللہ کے حقوق کیا ہے. سب سے بڑا حق اس کی عبادت ہے میرے پیارے دوستوں. انشاءاللہ تعالیٰ انہی علم سیشنز میں ہم دیکھیں گے حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں دی ہیں، ذرا غور کریں. جو ہم نے مانگے تک نہیں وہ بھی نعمتیں ہمیں دی. اتنے پیارے ماں باپ مجھے آپ کو اللہ نے دی، کیا ہم نے مانگے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہ کتنی ایسی چیزیں، کتنی ایسی نعمتیں میرے پیارے دوستوں کہ اللہ نے بنا مانگے دے دیا، اور کئی نعمتیں ایسے جو مانگنے پر بھی دی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے دوستوں، ہم نے کتنا شکر ادا کیا، اور کتنوں کبھی ہم نے ہاتھ پیر کا شکر ادا کیا. اللہ صحیح سلامت ہے. ان ہینڈی کیپس کو دیکھ کر اللہ تو نے مجھے صحیح سلامت بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر تو مجھے ہینڈی کیپ بھی بنا دیتا تو تجھے کوئی روکنے والا نہ ہوتا، لیکن پھر بھی تو نے مجھے الحمدللہ جو ہے ہر طرح سے بہتر لیول پر مجھے بنایا. اللہ تو نے ہم نے کبھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ لیکن میرے پیارے دوستوں، فار گرانٹیڈ نہ لیں اللہ تعالیٰ کے بلیسنگس کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. ضرور ضرور حساب دینا ہے. میں نے آپ نے جا کر جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس بات کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں نہیں دی، ایک مقصد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم زندگی کے مقصد جو مقصد حیات ہمارا چل رہا ہے، اسی ٹاپک میں ہم جو ہے جب آگے بات کریں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز دوں گی. فی الحال جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اس نے مجھے اور آپ کو جو بھی نعمتیں دی ان سب کے بارے میں لسٹ نہیں بنا سکتے میں اور آپ، لیکن بنانے کی کوشش کریں نعمتوں کی. فار ایگزامپل ماں باپ دیے، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے بارے میں بھی سوال ہوگا نا. اللہ جیسا رب مجھے ملا، سبحان اللہ. دیکھیں اگر آپ مسلمان گھرانے میں نہ ہوتے تو کس کس کو رب بنا بیٹھتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کبھی اپنے مسلمان ہونے پر؟ دل سے شکر ادا کیا. زبان سے تو لوگ شکر کرتے نہیں تھکتے اللہ تعالیٰ کا، لیکن شکر گزاری والی فیلنگ کیا ہے؟ دلوں سے نکلنی چاہیے میرے پیارے دوستوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کبھی دنیا کو انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا. انجوائے کرو، لیکن جس طرح سے میں نے تمہیں کہا اس طرح انجوائے کرو. اسلامک وے میں انجوائے کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اس سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ اکبر کبیرہ نقصان تمہارا ہوگا، اور بھرپائی بھی تمہیں ہی دینی پڑے گی. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں. کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو ناخوش نہیں دیکھ سکتی. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے بے مثال ہے اس کی محبت، وہ ہمیں ناخوش نہیں دیکھ سکتا میرے پیارے دوستوں. وہ ہمارا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. وہ ناراض ہوتا ہے. وہ اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے نا میرے پیارے دوستوں، یہ بھی اس کی محبت کی علامت ہے. اللہ اکبر. کوئی ایرے گیرے لوگ ہم سے ناراض نہیں ہوتے نا، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہی ہم سے ناراض ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں. ناشکری کریں گے تو جو ہے وہ بھی چھین لی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ناقدری نہ کریں کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے دوستوں، کوئی شکوہ نہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سے وقت میں کیا اس کو دینا ہے، جس میں اس کا زیادہ فائدہ ہو، بھلائی ہو اس کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی پسند کے مطابق استعمال کریں، اور اس کی پسند اسلام ہے. اسلامک وے میں استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. یہ ہماری نعمتوں کا بھی حق ہے میرے پیارے دوستوں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نعمتوں کو استعمال کرنا یہ شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور تقوی اختیار کریں. بچے اپنی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے میں، اپنے کانوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال
استعمال کرنے میں، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ پیر کو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچیں، اپنی اولاد کی صحیح پرورش میں بھی تقوی اختیار کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اور یتیم مسکینوں کا خیال رکھنے میں بھی تقوی اختیار کریں۔ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ جتنے امپورٹنٹ ہیں اسی طرح حقوق العباد بھی امپورٹنٹ ہے میرے پیارے دوستوں۔ پیار و محبت کے ساتھ رہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ہمیں یونائٹڈ دیکھ کر، بہت پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں پر، جیسا کہ ماں کو بچے اگر مل جل کے ہوں تو ماں کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، اگر وہی بچے بکھر جائیں، لڑنے جھگڑنے لگیں تو ماں کو کتنی فکر لگ جاتی ہے، کتنی ناراض ہوتی ہے ماں، کتنا دکھ ہوتا ہے ماں کو۔ اللہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے میرے پیارے دوستوں۔ فی الحال تو وقت گزر جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، انہی کے بارے میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ تمام سے جو ہے میں تہ دل سے جو ہے الحمدللہ آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ تمام کا اللہ تعالیٰ ہر کام آسان کرے۔ آپ نے اتنی پیاری کوشش کی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہے، ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن جزا فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔